السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين عند السرية لتناوله رجل من رجال فارس أو من رجال أبناء فارس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ دیر کے لیے حضرت کے حکم سے کھڑا ہو گیا ہوں، ضروری باتیں بتا دیتا ہوں عقیدے میں۔ جو آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، یوم ندعو کل اناس، ہر آدمی کو روز قیامت اللہ تعالیٰ بلائیں گے، بِإِمَامِهِ، اپنے امام کے ساتھ۔ یہ آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہے۔ روز قیامت صحابہ کو اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ بلائے گا، اور پھر جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا گیا، اس لحاظ سے ہر قوم کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب اس میں امام اعظم بھی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اب جیسا ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، ہمارے لیے بہرالعلوم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے امام ہے، اور اسی طرح سے ہر دور میں جو امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اتباع کرنے والوں کو ان کے ساتھ بلائے، یہ بات ہے۔ اور ایک حدیث جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی یا ان کی فضیلت کی طرف حضور کا جو اشارہ ہے، وہ روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مختصر میں بتاتا ہوں، آپ ہم جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کا مقام صحابی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہر صحابی جنتی ہے۔ اور آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے جو میں نے خطبے میں پڑھا، کہ اگر دین سریا کے پاس بھی ہو، اب یہ سریا کہتے کسی کو، سریا کسی ایک ستارے کا نام نہیں ہے، ستاروں کے مجموعے کو سریا کہتے ہیں۔ اگر دین، ایک جگہ آیا علم، ایک جگہ آیا دین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دین سریا کی بلندیوں میں بھی اگر ہوگا، تو ایک شخص جو فارس کی اولادوں میں سے ہوگا، اہل فارس کی اولادوں میں سے ہوگا، وہ شخص کی پہنچ وہاں تک ہوگی فرمایا۔ تو اس سے علماء نے، خاص کر امام جلال الدین سیوطی نے، اس حدیث سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ حاضرین و سامعین، جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو احادیث مبارکہ سے ہے، اس کی جب بات آتی ہے تو جن کے دلوں میں کینہ کپٹ ہے وہ بہت بولتے ہیں، اہل علم جو ہوتے ہیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، جیسا آپ نے ابھی حضرت سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں میں جس زمانے میں ہوں وہ زمانہ امت کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو وہ زمانے سے ملے، پھر وہ زمانہ جو بعد کے زمانے سے ملے۔ تو ایسی حدیث شریف میں 3 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو فضیلت والے زمانے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والا زمانہ حضور کا ہے، پھر صحابہ کا ہے، پھر تابعی کا ہے، تابعین کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی،
آپ نے صحابہ سے ملاقات کی، خاص کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا ذکر آتا ہے۔ آپ کی ملاقات 7-8 صحابہ سے ہوئی، جن میں سے ایک صحابیہ بھی ہیں جن کا نام عائشہ بنت حجرت ایک نام ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب ایک صحابی سے ملاقات ہونا ہی تابعی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مدینے میں ہونا پسند کرتے تھے، جیسا حضور کا وصال ہو گیا، بات مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے، کیونکہ اب صحابہ کا دل حضور کے بغیر مدینے میں رہنا نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ جب مسجد نبوی جاتے تو حضور کی یاد آتی، جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صحابہ سنتے تو حضور کو دیکھ کے گواہی دیتے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بولتے تھے، حضور خود فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں بے شک۔ تو اس لحاظ سے کئی صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جیسے کوفے کا معاملہ آیا، اس وقت 80 ہجری تک ہوتے ہوتے کیا تھا، صحابہ جتنے تھے دنیا میں پھیل گئے تھے، اور کئی صحابہ دنیا سے وصال کر چکے تھے۔ جن صحابہ جو بچ گئے تھے ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر طویل ہونے کی وجہ سے آپ سے ملاقات ہو سکی امام اعظم کی۔ اب یہ جو اہل حدیثہ یہ بولتے امام اعظم کو 3 حدیثہ پہنچے، ارے ہو تابعی سے پہنچے، تابعی سے پہنچے، اس سے آتھینٹک اور کون ہے؟ اس بات کو روایت حدیث کی روح سے سمجھنا۔ حدیثیں آپ نے بہت روایت کی ہے، اگر وہ کہتے ہیں 3 حدیثیں پہنچے تو وہ آتھینٹک طریقے سے 3 حدیثیں پہنچے۔ جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کا 80 ہجری کا دور ہے پیدائش، اور امام بخاری 250 ہجری میں انتقال کر گئے۔ تو جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ معروف کتاب جو امام مالک کی کتاب ہے، مالک ابن انس کی کتاب موطا، امام مالک بولتے اس کو ام الکتاب فی الحدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں وہ پہلی کتاب ہے جو بترتیب ابواب سے لکھی گئی، وہ امام مالک کی کتاب ہے جس کو موطا امام مالک کہتے ہیں، اور امام مالک امام اعظم کے دور کے بعد کے ہیں۔ تو امام اعظم کی جو مسند ہے وہ مسند الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، مسند امام اعظم، اور اس مسند کی روایت بھی موجود ہے۔ تو ایک بات کی طرف آپ دھیان رکھیے کہ اس زمانے سے ہی جیسا ابھی آپ سے حضرت فرمائے کہ اس زمانے میں خارجی، ناصبی، معتزلہ یہ فرقے پیدا ہو گئے تھے، تو علم ان کے پاس نہیں تھا، علم ان کو دیا نہیں جاتا تھا۔ جو اہل سنت تھے ان کے پاس علم ہوتا تھا، روایتوں سے علم ہوتا تھا، آتھینٹک علم اہل سنت والجماعت کے پاس ہوتا تھا۔ اس لیے امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے کہ علم حدیث کی روایت کو آگے بڑھائیں سندوں کے ساتھ۔ جیسا امام اعظم کے دور میں جب امام اعظم عطا ابن رباح کے پاس علم کے لیے گئے تو انہوں پوچھے کیا نام ہے، بولے نعمان بن ثابت، بولے کہاں کے، بولے کوفی کے ہیں، کوفہ کے ہیں، تو آپ بولے ہاں میں کوفہ کا ہوں مگر میرے میں یہ صفتیں نہیں، تو پھر آپ کو قبول کیا گیا۔ تو اس زمانے سے ہی علم حدیث جو تھا، دین کا جو علم تھا، وہ اہل سنت والجماعت کی اتباع کرنے والوں کو ہی دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا کہنا ہے کہ دین کی اساس سند ہے، علم حدیث کی اساس سند ہے۔ اگر علم حدیث کی سند نہیں ہوتی تو جس کے جو دل میں آیا انہیں بولتے پھرتا۔ اب جیسا پوچھا گیا تم کو کیسا معلوم، بولے میں میرے مرشد کو سنا، استاد کو سنا، انہوں ہوتے ہوتے وہ حدیث پوری حضور تک جاتی، یہ سند ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اگر دین میں حدیث کی سند نہیں ہوتی تو جس کے جو دل میں آیا وہ بولتے پھرتا۔ اس لیے اس زمانے میں بھی من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی تھی جس کو محدثین نے جانچ پڑتال کر کے جو موضوع ہے اس کو موضوع کر دیا، جو صحیح ہے اس کو پہنچایا آگے تک۔ تو بتانا یہ مقصود ہے حاضرین و سامعین، امام اعظم تابعی ہے اور آپ کئی صحابہ سے حدیث کی روایتیں کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا، حضور
اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں پڑھی کہ اگر دین سریا میں بھی ہوتا تو ایک شخص اس کو حاصل کرے گا جو فارس کے اہل فارس کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کے آگے پھر حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ اس کے آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ معطی، اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، چاہے وہ علم ہو یا جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ اللہ کے رسول کی عطا ہے جو ہم کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرمائے جو اللہ تعالیٰ جس سے ہمدردی کرتا ہے، جس سے ارادہ کرتا ہے اچھا کا خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سمجھ پیدا کرتا ہے۔ تو دین کی سمجھ پیدا کیسا ہوتی ہے، دین میں سمجھ پیدا ہونے کا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھ کے اس سے مسئلہ نکالنا، یہ تفقہ فی الدین۔ تفقہ فی الدین کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہوئے، حدیث کو سمجھتے ہوئے کسی مسئلے کو نکالنا۔ آئیے میں بتاتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر بنا کے اللہ کے رسول نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ کچھ دور تک آگے جا کے پوچھے آئے معاذ بن جبل، آئے معاذ تم اپنے معاملات کا حل کیسا کرو گے؟ تو عرض گزار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کے ذریعے جو معاملات ہوں گے، جو مسائل ہوں گے، اس کو قرآن کے ذریعے حل کر لوں گا۔ اللہ کے رسول پوچھا اگر قرآن میں تمہیں نہیں ملا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے احادیث مبارکہ سے نکالوں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اگر اس میں تمہیں نہیں ملا تو؟ اب یہاں پہ ایک بات عقیدے کی جو بات انڈرسٹوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے اور اس قرآن کی رہنمائی احادیث شریفہ کرتی ہے۔ اب جیسا دیکھیے بعض قرآن کی ایسی آیتیں ہوتی ہے، آیت ایک ہی ہوتی ہے، ایک اللہ کے ولی اس کی جو تاثیر بتاتے ہیں، دوسرا اللہ کا ولی اس تاثیر سے ہٹ کے اس کی تاثیر بتاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری پہنچ اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے میری پہنچ اگر قرآن کی آیتوں میں اور احادیث مبارکہ میں وہ چیز اگر حاصل نہیں کری تو میں پھر اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اجتہاد کر کے جو مسئلے کے لیے تم اجتہاد کر رہے ہو اس کو اگر حق پالو گے تو تم کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک حق پانے کا، یعنی مسئلے کا صحیح حل قرآن و حدیث میں حاصل کرنے کا۔ یعنی اب ایک مسئلہ ایسا ہو گیا، وہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد وہ مسئلہ بیان تو ہی نہ کرے مگر وہ نہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے نہ حدیث کی مخالفت کرتا ہے، یہ بات ہے سمجھنے کی۔ اب جو قرآن میں حکم ہے، جب ایک قرآن میں حکم واضح ہے تو پھر ہم حدیث کیوں دیکھیں گے؟ حدیث کا حکم نہیں ڈھونڈیں گے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر قرآن میں وہ بات نہیں ملی حدیث دیکھیں گے، حدیث میں مل جائے گی۔ اگر حدیث اور قرآن میں نہیں ملی تو فقہ میں دیکھیں گے، اور فقہ کیا ہے؟ یہ دونوں کو سمجھ کے مسئلے کا حل نکالنے کا نام فقہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جب عرض کیا یا رسول اللہ میں اجتہاد کروں گا تو اللہ کے رسول فرمائے اگر تم اجتہاد میں حق کو پالو گے تو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا حق کو پانے کا۔ اور اے معاذ اگر حق نہ پا سکو تو پھر تمہیں اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، سنن جامع ترمذی حدیث سے شریف کی جو کتاب ہے اس میں کئی احادیث کئی بابوں کے بعد میں امام ترمذی نے چاروں ائمہ کی فقہ بتا دی ہے۔ اس میں کسی مسئلے میں آپ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حدیث کی تعریف بیان کرنے کے بعد میں اس مسئلے میں حضرت نعمان بن ثابت کا یہ فرمان ہے اور امام شافعی کا یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہ ہے۔ تو امام جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے چاروں ائمہ کی فقہ بھی بتا دی ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو اسی طرح سے فقہ کی ایک اہمیت ہے دین میں سمجھنے کے لیے۔ اب یہ جو اہل حدیث میں ہم وہ حدیث کافی ہے بولے تو آج کے دور میں یا اس سے پہلے کے دور میں خود سے قرآن پڑھ کے خود سے حدیث کو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے
میری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے چاروں ائمہ کو، حضور کی سنتیں یہ چاروں ائمہ میں ہیں، اور چار ائمہ کو اہل سنت کے کیسا ماننا ہے؟ چاروں ائمہ بھی حق پہ، امام اعظم کی اگر ہم پیروی کر رہے ہیں تو تین امام کی مخالفت نہیں کریں گے، تین امام بھی حق پہ ہیں، چار امام حق پہ ہیں، چوتھے سے پانچواں نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے جتنے بھی ائمہ تھے، امام اوزاعی ہو یا جو بھی آپ کے ہم اثر تھے، ان سب نے امام اعظم کی فقہ کے نزدیک اپنے آپ کو گم کر دیا، یعنی سرنڈر ہو گئے، بولے امام اعظم آپ کی ہی فقہ چلے گی بول کے، کیونکہ کئی ائمہ آپ سے مسائل میں رجوع بھی ہوتے تھے اور امام اعظم کا جو فیصلہ ہوتا تھا، اب جیسا اب بات کو سمجھنے کے لیے قاضی ہیں، قاضیوں کے سامنے جو مسئلے کو رکھا جائے گا تو وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس مسئلے کی نوعیت کو بہت اچھا سمجھیں گے، ایک عام آدمی کے سامنے وہ مسئلہ رکھے تو نہیں سمجھے گا، تو جب اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے محدثین اور فقہا نے امام اعظم کو جب مانا ہے تو پھر ہم کو بھی آسان طریقہ ہے امام اعظم کی فقہ پہ عمل کرنے کا، مگر ہم دوسرے ائمہ کو برا نہیں بولیں گے۔ اور امام اعظم کی فقہ کا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بھی صحابہ کی احادیث مبارکہ پر تھا۔ آخر میں آپ سے اپیل کروں گا، حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب ہے نور المصابیح، جو ترجمہ ہو گیا زجاجہ کا ترجمہ، آپ حضرات کو کتاب ضرور خریدیں، 1200 میں 12-15 جلد کچھ ہیں، زندگی کا سرمایہ یہ چیز سمجھو۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے امام اعظم کی فقہ کے مطابق ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جیسا لوگ پوچھتے کہ ہم ناف پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، تو ناف پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے جو اس میں ذکر ہے، جیسا ہم ہاتھ اپنی کان کی لو تک اٹھاتے ہیں، یہاں تک اٹھاتے ہیں، اس کا ریفرنس حدیث کے ذریعے اس کتاب میں موجود ہے۔ اب لوگ آمین بالجہر بڑی آواز سے آمین کہتے ہیں، ہم کو بولتے اتنے صحابہ سے روایت ہے، تو بھائی وہ بات ہوگی، مگر حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے آمین آہستہ کہنے کی روایت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب میں جمع کی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ کتابیں نہیں ہونے کی وجہ سے اہل حدیثہ سوال کرتے، ہم بھی لاجواب ہو جاتے، ہمارے بچے بھی لاجواب ہو جاتے۔ میرا ہمیشہ کہنا یہی رہتا، دین کی کتابیں خریدیے، آپ بھی پڑھیے، وہ کتابیں بچوں کو بھی کام آئیں گی۔ اور میں اس سے پہلے ایک اچھی مثال دیا تھا، گھر میں رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کے ہمارے گزرنے کے بعد بچے بولیں گے ہمارے بابا یہ عقیدے پہ تھے، سبحان اللہ، ہمارے عقیدے کی پہچان گھر کی کتابوں سے ہوتی ہے۔ اور میرا بھی یہی طریقہ کار ہے، کسی گھر میں گیا تو میں اگر دین کی کتابیں رہی تو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ انہیں کس مزاج کا ہے، کس عقیدے کا ہے۔ حاضرین کوشش کریے، عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب زجاجۃ المصابیح کے 12 یا 14 حصے ہیں جو ترجمہ کیے گئے ہیں، 2 حصے خریدیے، 100 سوا 100 150 روپے کے رہتے، اور وہ پورے لے کے رکھیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ ہم جو نماز اور دیگر عبادات کرتے ہیں اس کے ریفرنس کے لیے ہمارے لیے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو امام اعظم کی جو ہم پیروی کر رہے ہیں اس میں یقین کے ساتھ پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ اپنا خوف بھی ہمیں عطا فرمائیے، اور مولا جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، تو اللہ ہم امید کرتے ہیں اور تیرے پاس دست بدعا ہے کہ روز قیامت ہم کو بہرون کے زمرے میں اٹھا، امام اعظم کے زمرے میں، اہل بیت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، صحابہ کی بھی محبت ہے۔ اے اللہ پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشر میں اٹھا، آمین والحمدللہ رب العالمین۔